نہیں پسند، انہیں زبیدہ کے ڈریس نہیں پسند، ہم نے کلثوم کے ڈریس نہیں پسند، ان کے ڈریس پسند ہے، انہیں مغرب کے تہذیب و تمدن والے ڈریس پسند ہے، انہیں ان یہودیوں، ان ظالموں، ان مجرموں کے ڈریس پسند ہے جس نے مسجد اقصی کو گرانے کی پلاننگ کری ہے، جس نے مسجد اقصی کی اینٹوں سے اینٹیں بجانے کے لیے پورے طرح سے پلاننگ کی، یہودیوں کو اپنے ساتھ لیا اور عیسائیوں کو اپنے ساتھ لے کر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنے کی بات کہی۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی، وہ اسپین ایک ایسا ملک، ہندوستان ایک ایسا ملک جس میں ہماری تاریخ تھی، ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم لہرا رہا تھا، لیکن آج اندلس میں، آج اسپین میں مسلمانوں کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ یہودیوں کا کلچر، یہودیوں کی تہذیب، یہودیوں کی ثقافت وہاں غالب آ گئی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ طارق بن زیاد نے تاتاریوں سے لڑ کر، تاتاریوں سے مقابلہ کر کے انہیں دھول چبا کر اسپین کو فتح کیا تھا۔ 850 سال اسپین میں محمد رسول اللہ کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اچانک کون سی تاریخ آ گئی، تاریخ کے کون سے سورج پھر طلوع ہو گئے کہ اسپین سے مسلمانوں کو مولی گاجر کی طرح کاٹا گیا، ان کے گھر کو اجاڑا گیا، ان کے مکانوں کو جلایا گیا، ان کی نسل کشی کر دی گئی۔ میرے دوستوں، میرے کلمہ کے بھائیوں، اس بات پہ غور کرنا پڑے گا، دور صحابہ میں آپ کو جانا پڑے گا۔ ایک طرف 313 کی تعداد ہوتی ہے، ایک طرف ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے۔ یہ 313 کی تعداد ایمان کی طاقت ہوتی ہے، ایمان کی حلاوت ہوتی ہے، ایمان کی چاشنی ہوتی ہے۔ جس طرف جاتے ہیں لوگوں کو اپنا بناتے ہیں۔ بعض لوگ ہم پر الزام لگاتے، یہ وسیم مدنی 26 آیتوں کو مٹانے کی بات کرتا تھا۔ کون سی 26 آیتیں؟ اس خندق کے معنی کو پتا نہیں۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ والی آیت جہاں کہیں بھی آئی ہے، اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہوتا کہ مظلوموں سے جہاد کرو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظالموں سے شکنجہ آزمائی کرو، ظالموں کے بازلوں کو مشق کرو، ظالموں کے ظلم سے روکو۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی ظلم کرتا ہے اور تم ظلم کرتے ہوئے دیکھتے ہو، تمہارے اندر طاقت ہے، تم اس کے ظلم کو ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے روکو، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، دل سے اس ظلم کو ظلم سمجھو۔ اگر ایسا نہیں کرتے وہ ہوا اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ اگر ایسا بھی نہیں کرتے تو سمجھو کہ تمہارے پاس ایمان نہیں۔ بھائیو، حالات کروٹ لے رہا ہے۔ ہم صرف اور صرف ظالم حکمرانوں کو گالیاں دیتے، گالیاں انہیں دینے کی ضرورت نہیں، اپنے سماج کو بہتر سماج بنانے کی ضرورت ہے، اپنی سماج کو صحیح دشا کی طرف لانے کی ضرورت ہے۔ کتنے اسکول کالجز کے ہمارے بھائی ہیں، دانشوران بہت اچھی اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ سماج کے لیے ہم نے کوئی سوسائٹی تشکیل نہیں دی، ہم نے کوئی ایسی سوسائٹی نہیں بنائی کہ ہمارے سماج سے برائیوں کا کس طرح خاتمہ ہو۔ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ آر ایس ایس کو برا مت کہیے، آر ایس ایس کو برا کہنے کی ضرورت نہیں۔ 1925 میں آر ایس ایس کا مشن آیا تھا، اس مشن کا ایک سب سے بڑا ایجنڈا یہ تھا MMB یعنی مسلم مکت بھارت۔ انہوں نے اپنے مشن پر کام کیا، جگہ جگہ پر آر ایس ایس کے ایجنڈے کو عام کیا۔ آج ان کی غلطی نہیں، انہوں نے اپنے سماج میں کام کیا، انہوں نے خوبیاں بتائی۔ مسلمانوں کے پاس اتنی تحریکیں، اتنی سوسائٹیاں، جمعیت علماء ہند کی شکل میں، مسلم پرسنل لا کی شکل میں، پاپولر فرنٹ کی شکل میں، اور پتہ نہیں کتنی تنظیمیں ہیں، کتنی تحریکیں ہیں۔ بتاؤ آپ میں سے کتنے لوگ ہو جس کے پاس یہ دستک دی گئی، جن کو یہ کہا گیا کہ اسلام کی تعلیمات یہ ہے، ہم شادی کریں گے اسلام کے مطابق کریں گے۔ کتنے نوجوان ہیں، کتنے ذمہ دار ہیں، آپ میں سے کتنے پیرنٹس ہیں، کتنے گارجین ہیں۔ ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں، میری مائیں بھی سن رہی ہیں۔ آپ میں سے کتنی بہنیں ہیں، کتنی مائیں ہیں، اپنی بچیوں کو آپ نے نصیحت کی ہو کہ بتاؤ بیٹی تم جو یہ کپڑا پہنتی ہو، یہ کپڑا تو کوئی ناچنے والی پہنتی ہے، کوئی گانے والی پہنتی ہے، کوئی ایکٹر پہنتی ہے۔ نہیں، آپ نے اس طرف توجہ نہیں دی، آپ نے تو بلکہ فیشن جو ان کو اتارا، مغربی تہذیب کے مطابق اپنی بیٹیوں کی زندگی کو ڈھالا ہے۔ اس کے ذمہ دار آپ ہیں، ذمہ دار ہم ہیں، ہم ہیں کھلے ہوئے مجرم ہیں۔ ہم نے سماج کو بہتر سماج نہیں بنایا، سماج کے
تصویر جو جنگی تصویر بنتی چلی جا رہی ہے، مغرب کی تہذیب، مغرب کی تہذیب جو ہمارے سماج کی تصویر بنتی چلی جا رہی ہے، ہم نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی۔ اگر توجہ دی ہوتی تو میرے دوستوں شاید آج ہمیں یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ غلطی ہماری، ہم اپنے دامن کو کبھی نہیں جھانک کے دیکھتے۔ بتائیں اتنا بڑا مجمع، ابھی دن خیرات آبادی پڑھ رہے تھے، کتنے لوگ کھڑے تھے، لیکن دین کی بات قرآن حدیث سے متعلق جب ہوگی مجھے نہیں لگتا کہ شاید سارے لوگ سنیں، لیکن خیر میں یہ نہیں شکایت کروں گا، دیکھنے والوں کی تعداد بہت بڑی ہے۔ ایک وعدہ کریں انشاءاللہ اس جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصلاح معاشرہ سے قدم کریں، ایک ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آپ کے بعد ہم اپنے سماج کو بہتر سماج بنانے کے لیے، ہم اپنے سماج کی تقدیر کو بدلنے کے لیے، ہم اپنے سماج کی تصویر کو بدلنے کے لیے ہر کارجن سے قدم کریں، وعدہ کریں۔ ہم اپنے بچوں کو انشاءاللہ ہیروئن کے کپڑے نہیں پہنائیں گے، انہیں جعلی اور حافظ کے کپڑے نہیں پہنائیں گے، انہیں بلوچ نہیں پہنائیں گے، انہیں جسم سے چپکا ہوا کپڑا نہیں پہنائیں گے۔ یاد رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر کوئی ظالم ہے، ظالم کو ظلم کی سزا دی جائے گی، لیکن اگر کوئی ظلم کے برابر کھڑا ہوتا ہے، ظلم نہیں کرتا، بس ظالم کو ہوا دیتا ہے، آپ نے اچھا کیا ہے، اچھا کیا کہ فلاں پر آپ نے کیس کیا، اچھا کیا کہ آپ نے فلاں پر FIR درج کیا۔ یاد رکھنا جو حشر ظالموں کو ہوگا، ظالموں کو ہوا دینے والوں کا بھی حشر وہی ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا سماج ننگ ناچ ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جبکہ اس کے راوی کے اوپر اعتراض بھی ہوتا ہے، اشکال ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں، بہت سارے شعبے ہیں، لیکن حیات ایمان کا جز کیوں کہا گیا، حیات ایمان کا شعبہ کیوں کہا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دراصل جب سماج میں حیا ہوتی ہے، عورتوں میں پاکدامنی آتی ہے، عورت جب پاکدامن ہوا کرتی ہے تو اس کے گود سے کوئی ولی پیدا ہوتا ہے۔ جب عورت پاکدامن ہوتی ہے، جب عورت فاطمہ ہوتی ہے، پھر ان کے گود سے حسین اور حسن پیدا ہوا کرتے۔ جب عورت پاکدامن ہوا کرتی ہے، پھر اس کے گود سے عبد القادر جیلانی پیدا ہوا کرتے۔ جب عورت پاکدامن ہوا کرتی ہے تو پھر اس کے گود سے قاسم نانوتوی پیدا ہوا کرتے۔ عورت جب پاکدامن ہوا کرتی ہے تو پھر اس کے گود سے رشید احمد گنگوہی پیدا ہوا کرتے۔ عورت جب پاکدامن ہوا کرتی ہے تو پھر اس کے گود سے مفتی حکیم الامت اشرف علی تھانوی پیدا ہوا کرتے۔ عورت جب پاکدامن ہوا کرتی ہے تو عرب و عجم کی چابی جنہیں دی گئی، عرب و عجم میں جن کی حکومت قرار دے دی گئی، یعنی عربی میدان میں جن کو مہارتیں دامنا کے علاقے دیے گئے، وہ ابو الحسن علی الحسن ندوی بنا کرتے ہیں۔ عورت جب پاکدامن ہوا کرتی ہے تو قاری طیب جیسی شخصیت کو پیدا کرتی ہے۔ یہ تو عورتوں پر ڈپینڈ ہے۔ اب عورتیں آپ کی ذمہ داری لینی ہے، سمجھنا آپ کو ہے۔ شکایت کیوں کرتی ہے کہ مسلم مہیلاؤں کے خلاف حجاب پہ پابندی عائد ہو رہی ہے؟ ارے حجاب پہ پابندی عائد نہ ہوتی مسلمانوں نے 100% اس حجاب پہ عمل کیا ہوتا۔ مسلمانوں کے کارچھیلوں نے شاید اپنی بہن بیٹیوں کو شروع سے ہی ہاتھ استقبال پہنا کر کرسچن نیشنلسٹ اسکول میں بھیج کر تنگ کپڑے پہنا کر نہ بھیجے ہوتے۔ اسی وقت آپ سوال کرتے ہم تعلیم تو دیتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ کے مشن کو خلاف نہیں کرتے۔ محمد رسول اللہ کی سنت میرے نزدیک اتنی ہے، اتنی اہمیت کے حامل، اتنی فضیلت، اتنی عظمت اور برکت ہے کہ میں لٹ جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا، لیکن محمد رسول اللہ کی سنت کو مٹنے نہیں دوں گا۔ اگر یہ جذبہ ہوگا، اگر آپ کے ایمان میں یہ حلاوت ہوگی، اگر آپ کے ایمان میں یہ کرنٹ ہوتا، اگر آپ کے ایمان میں یہ طاقت ہوتی تو شاید آپ پوری دنیا کو سمجھا سکتے، لیکن نہیں سمجھا پائے، ہم کامیاب نہیں ہو سکے میرے دوستو۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں غلطی دوسروں کی نہ دیکھیں، اپنے آپ کو بدلیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، علامہ اقبال نے کہا قرآن کریم کا ترجمہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلی۔
ہمیں اپنی حالت بدلنے کے خیال نہیں، ہم چاہتے ہیں حکومت کے نمائندے آئیں میرے منہ میں رسول میں ڈال کے چلے جائیں، ہم چاہتے ہیں بس سارے کام میرے مطابق ہو۔ یاد رکھنا جب آپ ایک پرانی سڑک کی طرف چلنا چھوڑ دو گے، کتنے بوڑھے ہیں ہمارے چچا اور دادا کی عمر کے ہوں گے، آپ نے کل تک جن سڑکوں پہ چلا تھا آج سے 50 سال پہلے یا 40 سال پہلے آپ نے ان سڑکوں پہ چلنا چھوڑا، آج وہ سڑکیں موجود نہیں ہیں، لوگوں نے جس راستے پہ چلنا شروع کیا سرکار کی طرف سے یوجنا پاس ہو جاتی ہے، وہی سڑک بنتی ہے، اسی سڑک کو پکی سڑک بنائی جاتی ہے۔ یاد رکھنا ایسے ہی سمجھو قاضی مجاہد الاسلام نور اللہ مرکزہ نے نصیحت فرمائی ہے، اے امت محمدیہ بادائے توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، محمد رسول اللہ کا جو طریقہ